پنڈی میں جی بڑی بارش ہوئی ہے، نالا لئی چڑھ گیا، یہ آج کا مسئلہ تھوڑا ہے۔ مجھے مریم نواز کی والدہ بیگم کلثوم نواز نے خود بتایا تھا کہ وہ جب 6-7 سال کی تھی وہ نالا لئی میں بہہ گئی تھیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بارشیں اور جو سیلاب کے باعث تباہ کاریاں ہو رہی ہیں وہ تو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی عذاب الہی ہے، مگر ایک طرح سے اسے ریلیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی کمیاں کوتاہیاں شاید رہ گئی ہوں۔ آپ کو اس کی تفصیل دیتے ہیں کہ حالیہ مونسون بارشوں نے پاکستان میں ایک بار پھر جانی اور مالی تباہی مچائی ہے، جس سے حکومتی کارکردگی پر شدید سوالات اٹھے ہیں۔ جون کے اواخر سے اب تک ملک میں 180 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ صرف پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 54 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ چکوال میں 423 ملی میٹر بارش سے شدید سیلاب آیا۔ یہ صورتحال اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت نے 2022 کی تباہ کن بارشوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا، جن میں 1700 سے زائد افراد جاں بحق اور 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا۔ ماحولیاتی ماہرین اور سابقہ وزراء نے بارہا خبردار کیا ہے کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث شدید خطرات سے دوچار ہے، مگر حکومتی سطح پر کوئی مؤثر حکمت عملی نظر نہیں آتی۔ ماحولیاتی تبدیلیاں ہر سال مزید مشکل بنا رہی ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کب جاگیں گے۔ مظہر برلاس صاحب، آپ مجھے بتا دیں کہ ہر سال ہم ایک ہی قسم کا نقصان افورڈ کرتے ہیں، گھر بہہ جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، اور ہم کوئی انتظامات کر نہیں پاتے۔ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیوں ہم ان پاکستانیوں کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے؟ آپ نے 2 وجوہات بیان کی ہیں، میرا خیال ہے کہ 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو ٹھیک ہے، موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، عذاب الہی کی بات بھی ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مینجمنٹ ہماری حکومتیں مینج نہیں کر پا رہی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ادارے NDMA وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یہ کس مرض کی دعا ہیں؟ یہ تنخواہیں لیتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے ان کی عیاشیاں ہوتی ہیں اور کام ان کا دھیلے کا نہیں۔ پھر ہماری سیاسی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ عجیب و غریب کردار ہے ان کا۔ ایک صوبے میں اگر کوئی لوگ جاں بحق ہو جائیں تو اسے کہا جاتا ہے جی یہ تو حکومتی ناقص کارکردگی ہے، اور دوسرے صوبے میں جب بات آئے تو پھر ہم عذاب الہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے جس پہ یہ شہزاد بٹ صاحب ہمیشہ تنقید کرتے ہیں نا، وہ بزدار جو تھا، اس نے لاہور کی مار روڈ پہ 2 واٹر ٹینک بنائے جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا۔ آج GPO چوک میں بھی پانی کھڑا نہیں ہوتا اور باغ جناح کے باہر بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں مینج کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے منیزے کہ 8 مہینے بارش ہوتی ہے برطانیہ میں، اگر پاکستان جیسا حساب ہو تو پورا برطانیہ ڈوب جائے۔ یہ جو لئی ہے، جو پنڈی کا مسئلہ ہے، پنڈی میں جی بڑی بارش ہوئی ہے، نالا لئی چڑھ گیا، یہ آج کا مسئلہ تھوڑا ہے۔ مجھے مریم نواز کی والدہ بیگم کلثوم نواز نے خود بتایا تھا کہ وہ جب 6-7 سال کی تھی وہ نالا لئی میں بہہ گئی تھیں۔ اچھا، میں نے کہا جی آپ پنڈی کیسے آئیں؟ انہوں نے کہا میری خالہ پنڈی ہوتی تھی، تو جب یہ چھٹیاں ہوتی تھی گرمیوں کی تو ہم پنڈی آ جاتے تھے، تو میں نالا لئی میں بہہ گئی تھی، مجھے آدھا کلومیٹر یا کلومیٹر آگے جا کے تو میرے جو ہمارے رشتہ دار تھے انہوں نے پکڑ لیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ نالا لئی کا قصہ تو بہت بڑا۔ آپ دیکھیے 82 میں بیجنگ میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے میئر کو پھانسی دے جاتے ہیں۔ ہم کیا، ہم سزا نہیں دیتے؟ ہم پھانسی کے حق میں نہیں ہیں۔ نہیں، ہم سزا کیوں نہیں دیتے؟ ہم ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، ہم سزا کیوں نہیں دیتے؟ اچھا، صرف اتنی ہی بات کرنی ہے؟ آپ کی بات کا جواب میرے پاس ہے جو کہ میں اختتام پر دوں گی، لیکن پہلے شہزاد بٹ صاحب سے بات کر لیں۔ بٹ صاحب، کتنے سوئی ہوئی ہے حکومت؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے سوات والوں پر بڑی تنقید کی، اب جو لاہور کو پیرس بنانا تھا یہاں پہ تو پیارا سا گٹر بنا دی ہے۔ مجھے بتائیں کیا کر رہی ہے حکومت؟ دیکھیں، قابل احترام دونوں دوست منیزے اور مظہر برلاس نے جو باتیں کی ہیں، میں ٹوٹل اس سے ڈس ایگری ہوں۔ بالکل نامناسب باتیں آپ دونوں نے پچھلے 4-5 منٹ میں کی ہیں، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو کہوں جو آپ نے لفظ کہا ہے عذاب الہی، یہی بات غلط ہے، اور اگر غلط ہے تو کیسے غلط ہے میں اپنے پاس سے نہیں کہوں گا، 2 لائنیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایک مشہور روایت ہے، حضرت موسیٰ سے منسوب ہے، اس کا مفہوم ہے حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا نشانی ہوتی ہے؟ آپ نے، اللہ پاک نے فرمایا جب بارشیں بے وقت ہو، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو جان لینا کہ میں ناراض ہوں۔
اللہ پہ نہ ڈالیں کہ جی اللہ والوں بادشاہ ہوندیاں نے. انسان کی اپنی کرتوتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہے. اور دکھ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا, دوسری بات بھی یونائٹڈ نیشن کیا کہہ رہا ہے, یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے عذاب الہی ہی ہے. دوسری بات میں منیزے آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کو آپ ذرا غور کریں, جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ 20 ارب ڈالر کی خطیر رقم کا 15 سالوں میں نقصان ہو گیا. کیوں نقصان نہیں ہویا؟ جڑی عثمان بزدار بھین دی گل کہتے ہیں کہ لاہور چ 2 وڈے ٹینک لائے سی انہوں نے. یار وڈی گل ہے یار کہ عثمان بزدار نے کیے تھے. اور بھائی بات یہ ہے 15 سالوں میں 20 ارب ڈالر کی بچت ہو سکتی تھی. تمام حکومت ذمہ دار ہے. ہم بے گھر ہونے سے بچایا جا سکتا تھا لوگوں کو ڈیم بنا کر. آپ ذرا مریضے آپ سے درخواست ہے یہ ذرا سائرہ بانو سے پوچھے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ابھی تک بنا کیوں نہیں ہے؟ ڈیم بننے چاہیے نا, کیوں نہیں سندھ سے بنتا؟ شہزاد بٹ صاحب مجھے تو آج بھی افسوس ہے, شہزاد بٹ صاحب مجھے تو آج بھی افسوس ہے ان 54 لوگوں کی اموات کا جو 24 گھنٹے میں ہوئی ہیں. مجھے نہیں پتا, آپ کا تو شاید وہ کہتے ہیں نا کان چٹا ہے, تو مجھے یہاں پر وہ والا حساب نظر آ رہا ہے. لیکن چلیں سائرہ جی آپ کی طرف لائیں ہیں. شہزاد بٹ صاحب آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے جواب آپ میں ایک بات کا ایگری کرتی ہوں کہ آپ نے کہا عذاب الہی بارش تو وہ کہتے ہیں کہ رحمت ہوتی ہے, مگر اس دور میں وہ کہتے ہیں 3 رحمتیں ہوتی ہیں, ان تینوں رحمتوں کو ہم نے رحمت بنا دیا. اور عذاب الہی کہتی ہے تو ہاں وہ ان حکمرانوں کی صورت میں ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ 2022 کے سیلاب سے کچھ نہ سیکھا. جس وقت وہاں پر سکھر بیراج کے دروازے میں لاشیں کہہ رہی تھی اور جو امداد آئی اور اس امداد کا بھی جو حال ہوا کہ جو یہاں پر سندھ کے لیے اور اس کے لیے 80 ارب دیے گئے وہ 4 دن میں بٹے ہیں. اور میں 1.5 سال اس کا حساب مانگتی رہی, اس لیے کہ میں کمیٹی کی چیئر پرسن تھی اور انہوں نے مجھے بتا نہیں سکے کہ وہ پیسے کس میکنزم کے تحت انہوں نے بانٹے ہیں. اور این ڈی ایم میں تو بس وہ سائرہ جی اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بریکنگ نیوز آج میں دے دوں. جی سائرہ جی یہ ہم شہزاد بٹ صاحب کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کی تحقیق کریں. شہزاد بٹ صاحب جی, شہزاد بٹ صاحب آپ دیکھیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن 14 اگست آنے والی ہے اور حکومت ایک ڈیل کرنے جا رہی ہے دبئی سے پارٹی کو بلا کر ڈرون لائٹس, اس کا ایک بڑے پیمانے پر اس کو منگوایا جا رہا ہے اور اس سے پھر 14 اگست کو لائٹیں جلانی ہیں, روشنیاں پیدا کرنی ہیں, برقی کمکمیں لگانی ہیں آسمان میں. لیکن یہ جو اپنے ملک اپنے شہر لاہور میں اندھیرا ہوا پڑا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. مزید بھی تعمیرات انڈر پروسیس ہیں پنڈی اسلام آباد میں بھی, اور وہاں سے بھی کچھ اچھی رپورٹس نہیں آ رہی بارش کے بعد. سلمان عابد صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سلمان عابد صاحب یوں تو پھر یہ بارشیں ہمیشہ کے لیے ہی چیلنج رہیں گی, جہاں پر ہو رہی ہیں وہاں عذاب ہے, اور جیسے کہ میں بلوچستان کوئٹہ میں ہوں جہاں نہیں ہو رہی وہاں بھی عذاب ہے. ہمارے پاس میکینزم کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ایک طرف عوام کے مسائل اور مشکلات ہیں اور دوسری طرف حکمران طبقے کی اپنی عیاشیاں ہیں. یعنی اس میں ہی ایک بڑا تضاد ہمیں نظر آتا ہے. یہ جو ابھی اب کہہ رہے تھے نا برلاس صاحب این ڈی ایم میں, پی ڈی ایم میں, ڈی ڈی ایم میں, ضلعی انتظامیہ, صوبائی حکومتیں, 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتیں زیادہ جواب دے رہے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ حکومتی سطح پر کون سے ایسے افرمیٹیو ایکشن لیے جاتے ہیں کہ سیلاب آنے سے پہلے, بارشیں ہونے سے پہلے ہم نے کوئی مؤثر اقدامات کی ہوں؟ یہ تو بیچارے جب ساری کی ساری حکومت جو ہے ایک سیاسی جماعت کے خاتمے کے اوپر لگی ہوئی ہے اور ساری کی ساری مشینری, ساری کی ساری انتظامیہ, سارا کا سارا حکومت کا نزلہ ایک جماعت کے اوپر گر رہا ہے, تو کون جا کے صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کو دیکھے گا؟ کون دیکھے گا کہ یہ سیلاب زدگان یا بارش جہاں جہاں ہو رہی ہے اس کا کون قصوروار ہے؟ یہ سڑکوں کے اوپر جو ناہلی نظر آ رہی ہے, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں, اس کی کرپشن اور بدعنوانی میں کسی کو اکاؤنٹیبل کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا؟ آپ جو ہے دورے نہیں کر رہے مریم صاحبہ. دیکھیں مریم نواز کے دورے بھی ایسے ہی ہیں نا بھائی. ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے بڑے جوتے پہن کے میدان میں اتر جاتے تھے تو پھر وہ دیکھا کرتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے, ہمیں بھی نظر آ جاتا تھا. بات یہ ہے کہ اس طرح سے معاملات چلیں گے نہیں, چاہے کوئی صوبہ ہو. میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, چاروں صوبائی حکومتیں سیلاب اور بارشوں سے نمٹنے کے معاملات میں کوتاہی کی مرتکب ہوتی ہیں اور انہوں نے وہ اقدامات نہیں اٹھائے جو اقدامات ان کو اٹھانے چاہیے, اور وہ کارکردگی بھی ان کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. اسی وجہ سے یہ سارا جو ہے نا عذاب ہمیں نظر دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, اور بات یہی ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی کارکردگی یعنی کہ مؤثر کارکردگی نہیں دکھائی جا رہی. دعوے تو بہت کیے جا رہے تھے مگر عملاً ہم کچھ نہیں دیکھ رہے. اس پاکستانی قوم کو بھی بتا دو
کہ یہ پانی کب صاف ہوگا اور یہاں پر لوگ کب محفوظ محسوس کریں گے۔